بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو اصول فقہ میں مباحث الفاظ میں باب خامس یعنی عام و خاص کے بیان میں ہے۔ مبحث اول الفاظ عموم کے بارے میں تھا کہ الفاظ عموم کے بارے میں جو بنیادی نکات تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ مبحث ثانی مخصص متصل اور منفصل کے بیان میں ہے۔ دیکھیں، مباحث عام و خاص میں یہ اہم بحث ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو دقت کے ساتھ ملاحظہ کریں اور یہ نکات ہمارے فقہی نظام کے اندر بہت زیادہ ممد اور معاون ہے۔ بحث کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو قوانین اور قواعد عامہ ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ یا ہمارے پاس قوانین اور قواعد عامہ فن معقولات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ان قواعد اور قوانین عامہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں پر تخصیص کی گنجائش نہیں ہے۔ مرحوم حاجی سبزواری کی معروف تعبیر ہے کہ وَعَقْلِيَّةُ الْأَحْكَامِ لَا تُخَصَّصُ، جو عقلی احکامات ہیں وہ تخصیص بردار نہیں ہیں۔ عقلی احکامات کے اندر تبصرے کی گنجائش نہیں ہے۔ مثلا کل ممکن محتاج الی العلہ، ہر ممکن علت کا محتاج ہے۔ یہ ایک عقلی قانون ہے اور اس قانون میں تبصرے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کسی بھی جگہ پر تخصیص نہیں لگا سکتے کہ مثلا ہر جگہ پر ممکن علت کا محتاج ہے مگر فلاں جگہ پر نہیں ہو سکتا۔ یا مثلا ہم جو کہتے ہیں اجتماع نقیضین محال ہے تو مطلقہ محال ہے۔ کوئی بھی ایسا مورد پیدا نہیں کر سکتے کہ جس مورد میں اجتماع نقیضین محال نہ ہو۔ یا مثلا ریاضیات میں آپ کہتے ہیں 2+2 4 بنتا ہے، خب یہ قانون تخصیص بردار نہیں ہے۔ تو عقلی احکامات کے اندر جو عمومات اور قواعد ذکر کیے جاتے ہیں وہ تخصیص بردار نہیں ہیں۔ کہ بدایت الحکمت کے دروس میں اس قانون کی کافی ساری وضاحت عرض کر چکے ہیں، کیونکہ عقلی احکامات کے اندر محمولات اعراض ذاتیہ ہوتے ہیں اور اعراض ذاتیہ تخصیص بردار نہیں ہے۔ خوب تفصیلات فن معقولات میں۔ دوسری مرتبہ ہمارے پاس قواعد عامہ اور عمومات اعتباری ہے، جعلی ہے، یا ان قوانین کو عقلاء نے جعل کیا ہے یا ان قوانین کو مثلاً شارع مقدس نے بشر کی سعادت کے لیے جعل کیا ہے، جیسے شریعت ہے۔ اب شریعت کے جتنے بھی قوانین ہیں یہ شارع مقدس کے مجعولات ہیں، شارع مقدس نے ان کو جعل کیا ہے۔ ایسے اعتباری قوانین کے اندر تبصرے کی گنجائش ہوتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں ان قواعد عامہ میں
جن کو عقلاء نے یا شارع نے جعل کیا ہے تخصیص کی گنجائش ہوتی ہے، بلکہ اکثر مقامات پر جو عقلاء اور شارع کی جانب سے قواعد عامہ ہوتے ہیں ان کے اندر تبصرے لگتے ہیں، تخصیص لگتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک مقولہ مشہور ہے علماء کے مابین کہ ما من عام الا وقد خص، کوئی بھی عام نہیں ہے مگر یہ کہ اس کو تخصیص لگائی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ جتنے بھی قوانین اعتباریہ ہے، قواعد عامہ اعتباری ہے، عمومات ہے اعتباری ہے، ان میں تخصیص کی گنجائش ہوتی ہے۔ اچھا، تخصیص کا معنی اور مطلب کیا ہے ہم نے پہلے درس میں بیان کیا تھا۔ تخصیص یعنی خروج حکمی، ایک شے حقیقتاً عام کا فرد ہے لیکن آپ اس کو عام کے حکم سے خارج کریں، یعنی جس طریقے سے مستثنی متصل میں ہوتا ہے جاءنی القوم الا زیدن، کہ وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں، زید کو جو قوم کے لیے حکم تھا آنے کا، مجیء کا، اس سے خارج کرتے ہیں۔ تو تخصیص بمنزلہ مستثنی متصل ہے، درست آگا کہ خروج حکمی ہے۔ اچھا، آتے اب مخصص کی طرف جس کے ذریعے سے ہم تخصیص لگاتے ہیں۔ آگا مخصص یا مخصص لفظی ہے یا مخصص لبی ہے۔ مخصص لبی کے بارے میں تفصیلاً بعد میں گفتگو کریں گے۔ فعلاً ہمارا مقصود مخصص لفظی ہے۔ اچھا، مخصص لفظی کی بھی دو قسمیں ہیں، یا مخصص متصل ہے یا مخصص منفصل ہے۔ مخصص متصل یعنی وہ مخصص جو عام کے ساتھ ملا ہوا ہے، عام کے ساتھ متصل ہے، یعنی وہ کلام کہ جس کلام کے اندر آپ عام کو ذکر کرتے ہیں خاص کو بھی اسی کلام کے اندر ذکر کریں، اسے کہیں گے مخصص متصل۔ مثال اکرم العلماء الا الفساق منہم، اب یہ جو العلماء جمع محلہ بال ہے عموم کا افادہ کرتا ہے، لیکن اسی عموم کو تخصیص لگائی ہے الا الفساق منہم کے ذریعے سے، یعنی یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ تمام علماء کا اکرام کرو سوائے ان علماء کے جو فاسق ہیں، یعنی علماء عدول کا اکرام کرو۔ اب الا الفساق منہم مخصص ہے جو عام کے ساتھ ایک ہی کلام میں ذکر ہوا ہے، اسے کہتے ہیں مخصص متصل۔ اس کے مقابلے میں مخصص منفصل ہے۔ مخصص منفصل کا معنی یہ ہے کہ یعنی آپ عام کو ایک مستقل کلام میں ذکر کرتے ہیں اور خاص کو پھر جداگانہ ایک اور مستقل کلام میں ذکر کریں۔ مثلا آپ نے ایک مرتبہ کہا اکرم العلماء، پھر بعد میں کچھ دنوں کے بعد یا 2 گھنٹوں کے بعد آپ کہتے ہیں لا تکرم الفساق من العلماء۔ اب یہ لا تکرم الفساق من العلماء مخصص منفصل ہے اکرم العلماء کے لیے۔ اچھا، سوال آغا مخصص متصل اور منفصل میں وجہ اشتراک اور وجہ اختلاف کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں
مخصص متصل اور منفصل میں مابہ الاشتراک کون سے ہیں اور مابہ الاختلاف کون سے ہیں، یعنی کن چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہے اور کن چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں۔ اما مابہ الاشتراک مخصص متصل اور منفصل میں، مابہ الاشتراک یہ جملہ ہے کہ چاہے مخصص متصل ہو یا مخصص منفصل ہو، دونوں قرینہ بنتے ہیں کہ مراد جدی مولا عام سے ما عدل خاص ہے۔ توضیح دوں، دیکھیں آقا، ہم پہلے بھی آپ کو بیان کر چکے ہیں، اس مقدمے کو خوب سمجھیں کہ جب بھی ایک کلام ہمارے سامنے ہوتا ہے اس کلام کے چند مراحل میں ظہور ہوتے ہیں۔ ایک ظہور تصوری ہے، ایک ظہور تصدیقی متزلزل ہے، ایک ظہور تصدیقی استعمالی ہے، اور ایک ظہور تصدیقی جدی ہے۔ ہر کلام کے یہ 4 طریقے کے ظہورات ہوتے ہیں۔ دقت کے ساتھ سمجھیے گا، بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ کلن جو آخر تک ابھی ہم بحثوں کو چلائیں گے، ان بحثوں کے لیے یہ مقدمہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کلیدی مقدمہ ہے کہ ہر کلام کے یہ 4 ظہور ہوتے ہیں۔ ظہور تصوری سے مراد یعنی یہ جو مفردات اور کلمات معنی وضعی کے اعتبار سے جس معنی پر دلالت کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ظہور تصوری، یعنی جیسے ہی آپ نے ایک کلمہ سنا فوراً اس کلمے کا معنی آپ کے ذہن میں آ گیا، اسے کہا جائے گا ظہور تصوری۔ درست آقا؟ دوسرا ظہور ہے ظہور تصدیقی متزلزل، یعنی متکلم جب تک بات کر رہا ہے ابھی تک اپنی بات کو اس نے مکمل نہیں کیا، اپنے کلام سے فارغ نہیں ہوا، جیسے جیسے وہ بات کرتا جاتا ہے اس بات کا، ان کلمات کا معنی آپ کے ذہن میں آتا جا رہا ہے۔ مثلا متکلم کہہ رہا ہے اکرم العلماء، ابھی تک وہ ساکت نہیں ہوا، خاموش نہیں ہوا، جیسے ہی آپ نے کلمہ سنا نا اکرم العلماء، فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ تمام علماء کا اکرام کرنا ہے، لیکن اگلا ہی لفظ اس کا ہے الا الفساق منہم، جب تک الا الفساق منہم کا کلمہ نہیں آیا تھا، متکلم نے اکرم العلماء کہا تو آپ نے عموم سمجھا، لیکن جیسے ہی اس نے کہا الا الفساق منہم تو وہ عموم جو پہلے آپ کے ذہن میں آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ جو ابتدا میں آپ کے ذہن میں عموم آیا تھا اس کو ہم کہتے ہیں ظہور تصدیقی متزلزل۔ ابھی تزلزل کا شکار ہے کیونکہ متکلم ابھی اپنی بات کر رہا ہے، ابھی تک اس نے اپنی بات کو ختم نہیں کیا، کیونکہ وہ اب تک بات کر رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں الفاظ، جملہ، پہلا جملہ آپ کے ذہن میں آیا تو اس کا معنی پہنچا، لیکن جیسے ہی دوسرا جملہ آیا اس نے آ کر بیان کیا کہ بھائی وہ جو تمہارے ذہن میں پہلے مرحلے میں معنی آ رہا تھا وہ مقصود نہیں ہے۔ اکرم العلماء سے جو عموم سمجھا تھا الا الفساق منہم نے آ کر کہا کہ نہ، وہ عموم مقصود نہیں ہے، بلکہ عموم سے ہٹ کر ما عدل خاص مقصود ہے، کہ ابھی اس کی وضاحت کروں گا۔ یہ ہو گیا ظہور تصدیقی متزلزل۔ تیسرا ظہور ہے ظہور تصدیقی استعمالی۔ ظہور تصدیقی استعمالی یہ ہے کہ متکلم اپنے کلام سے فارغ ہو چکا ہے، یعنی کلام کا ظہور اپنے معنی کے اندر مستقر ہو چکا ہے، متزلزل نہیں ہے۔
جو پہلے ہم نے ذکر کیا تھا ظہور تصدیقی متزلزل، وہاں پر ابھی تک متکلم بول رہا تھا، اپنے کلام سے فارغ نہیں ہوا تھا، لہذا کلام کا ظہور ایک معنی میں مستقر نہیں ہوا تھا، ابھی متزلزل تھا۔ پتہ نہیں بعد والا جملہ کیا کہے جس جملے کے اعتبار سے پورے کلام کا معنی چینج ہو جائے، یہ ظہور تصدیقی متزلزل میں تھا۔ لیکن ظہور تصدیقی استعمالی میں ایسے نہیں ہے، وہاں پر متکلم اپنی بات سے فارغ ہو چکا ہے، کلام مکمل کر چکا ہے، ابھی ساکت ہے، اس اعتبار سے اس کے کلام کا ظہور ایک معنی میں مستقر ہو چکا ہے۔ درست آگا؟ یہ ہو جائے گا ظہور تصدیقی استعمالی، کہ کلام کا ظہور ایک معنی میں مستقر ہو جائے۔ چوتھا مرحلہ ہے ظہور تصدیقی جدی۔ ظہور تصدیقی جدی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ متکلم نے جو بات کہی ہے اس کے برخلاف اصلاً کوئی قرینہ نہیں لے کر آیا، نہ اس کلام کے ساتھ نہ انفصال کی شکل میں۔ درست آگا؟ یعنی یہ جو مراد استعمالی ہے، مقصود جدی متکلم بھی یہی چیز ہے، اسے کہیں گے ہم ظہور تصدیقی جدی۔ یا دوسرے لفظوں میں میری جان، ہم پہلے بحث دلالت الفاظ میں بیان کر چکے ہیں کہ شہید صدر رحمت اللہ علیہ کے نظریے کے اعتبار سے یا دلالت تصوری ہے، یعنی وہی معنی لغوی، یا دلالت تصدیقی ہے۔ دلالت تصدیقی کے دو مرحلے، یا دلالت تصدیقی استعمالی ہے یا دلالت تصدیقی جدی ہے۔ اسی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ متکلم کا ارادہ یا ارادہ استعمالی ہے یا ارادہ جدی ہے۔ ارادہ استعمالی میں متکلم یہ چاہتا ہے کہ اپنے کلام کو سننے والے کو سمجھائے، سننے والا میرے کلام کے معنی کو سمجھے، اور اس کے کلام کا بہرحال ایک معنی کے اندر ظہور بھی مستقر ہو چکا ہے۔ جبکہ ارادہ جدی یہ ہوتا ہے کہ بابا یہ جو معنی میں مخاطب کو سمجھا رہا ہوں، یہ جو لفظ کو میں نے استعمال کیا ہے، میری مراد جدی بھی یہی ہے، جو ظہور تصدیقی استعمالی ہے اس کے برخلاف میں کوئی قرینہ نہیں لے کر آیا، یہی میرا مقصود ہے۔ مثلا مولا کہتا ہے اکرم العلماء، اور آپ کو یقین حاصل ہے کہ اس اکرم العلماء کے برخلاف کوئی بھی قرینہ نہیں ہے، نہ قرینہ متصلہ نہ قرینہ منفصلہ، مقصود جدی ہے متکلم اور مولا یہی ہے کہ تمام علماء کا اکرام کرو، یہ ہو جائے گی مراد جدی۔ لیکن مراد استعمالی میں ہم یہ کہتے ہیں درست ہے کہ کلام کا ظہور ایک معنی میں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں متکلم ایک اور قرینہ ذکر کرے اور اس قرینے کے ذریعے سے سمجھائے کہ آغا جان میرا مقصود مراد جدی یہ مراد استعمالی نہیں ہے، بلکہ میری مراد جدی کچھ اور ہے۔ مثال کے ذریعے سے بات کو روشن کروں، مثلا متکلم کہتا ہے اکرم العلماء، اب یہاں پر ظہور تصدیقی استعمالی کیا ہے کہ تمام علماء کا اکرام کرو۔ اب 4 دنوں کے بعد متکلم کہتا ہے کہ لا تکرم الفساق من العلماء۔ اب یہ جو 4 دنوں کے بعد آ کر مخصص منفصل کو ذکر کیا ہے، یہ مخصص اس نقطے کو بیان کرتا ہے، وہ جو میں نے پہلے کلام کیا تھا کہ جس میں ظہور تصدیقی استعمالی یہ تھا کہ تمام علماء کا اکرام کرو، لیکن یہ قرینہ منفصل بیان کرتا ہے کہ مراد جدی میری یہ تمام علماء نہیں ہے، بلکہ وہ علماء ہے کہ جو فاسق نہ ہو، یعنی مراد جدی میری علماء عدول ہے۔ درست ہے؟ یہ ہو جائے گا مراد استعمالی اور جدی میں فرق۔ اگر یہ مطلب سمجھ میں آ گیا کہ انشاءاللہ روشن ہو گیا ہوگا، تو اب آتے ہیں مخصص متصل اور مخصص منفصل کے
وجہ اشتراک اور وجہ اختلاف کو بیان کرے. سوال یہی کیا تھا نا میں نے سوال یہ کیا تھا کہ مخصص متصل اور منفصل میں ما بل اشتراک اور ما بل انفصال کیا ہے، اس کو بیان کرے. تو اب دیکھیں مطلب روشن ہے. دونوں کے اندر جو وجہ اشتراک ہے وہ یہ نقطہ ہے کہ مخصص متصل ہو یا منفصل ہو، وہاں پر مراد جدی مولا یعنی ظہور تصدیقی مولا وہ عموم نہیں ہے، بلکہ ظہور تصدیقی مولا، ظہور جدی مولا ما عدل خاص ہے. مثال مولا نے کہا اکرم العلماء، درست ہے، الا الفساق منہم، کہ یہاں پر مخصص متصل ہے. اب یہ مخصص متصل بیان کرتا ہے کہ مولا کا مقصود جدی تمام علماء نہیں ہے، بلکہ وہ علماء ہیں جو فساق کے علاوہ ہے، یعنی علماء عادل، علماء عدول. یہ مخصص متصل قرینہ بن رہا ہے کہ مراد جدی مولا عام میں مخصص ہے، وہ عام جو اس خاص کے علاوہ ہے. قرینہ متصلہ میں، مخصص متصل میں تو روشن ہے. مخصص منفصل میں مولا نے کہا اکرم العلماء، 2 دنوں کے بعد مولا کہتا ہے لا تکرم الفساق من العلماء. یہ جو مخصص منفصل آیا لا تکرم الفساق من العلماء، یہ مخصص منفصل قرینہ بنتا ہے کہ اکرم العلماء میں مراد جدی وہ علماء ہے کہ جو اس خاص کے علاوہ ہے. دونوں اس بات میں شریک ہیں کہ مخصص متصل اور مخصص منفصل دونوں قرینہ بنتے ہیں مراد جدی مولا کے لیے. فتلخص، خلاصہ کلام، مخصص چاہے متصل ہو چاہے منفصل ہو، دونوں اس بات میں شریک ہیں کہ یہ دونوں قرینہ بنتے ہیں مراد جدی مولا کے لیے. مراد جدی مولا عام سے ما ادائے خاص ہے. یہ ہو گیا دونوں کے اندر ما بل اشتراک. اچھا، ما بل تفاوت کیا ہے؟ دونوں کے اندر ما بل اختلاف کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دونوں کے اندر ما بل اختلاف یہ نقطہ ہے، اگر مخصص متصل ہو تو عام کے لیے عموم میں آغاز سے ہی ظہور پیدا نہیں ہوگا. اگر مخصص متصل ہے اکرم العلماء الا الفساق منہم، یہ الا الفساق منہم بیان کرتا ہے کہ عام کا ظہور مستقر عموم میں نہیں ہے. اصلاً عموم کا پہلے مرحلے میں عموم میں ظہور ہی نہیں ہوتا، جبکہ اگر مخصص منفصل ہے تو اس صورت میں عام کے لیے پہلے مرحلے میں عمومیت کے اندر ظہور پیدا ہوتا ہے، عام عمومیت کے اندر استقرار پیدا کرتا ہے، لیکن بعد میں آ کر خاص اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ مراد جدی وہ عموم نہیں ہے. ان شئت فقل، یوں بھی کہہ سکتے ہو مخصص متصل کی صورت میں عموم کے اندر حتیٰ مرحلہ استعمال میں بھی عمومیت کے اندر ظہور نہیں ہوتا، لیکن مخصص منفصل کے اندر مقام استعمال میں ظہور استعمالی کے مرحلے میں عمومیت میں ظہور مستقر ہوتا ہے، لیکن مرحلہ جدی میں آ کر وہ ظہور ختم ہو جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں
دوسرے لفظوں میں مخصص منفصل یہ بیان کرتا ہے کہ عام جو عمومیت کے اندر ظہور رکھتا تھا وہ ظہور عام حجت نہیں ہے، بلکہ ما عدل خاص حجت ہے، کیونکہ خاص عام کے لیے قرینہ بن رہا ہے۔ خلاصہ کلام مخصص منفصل اور متصل میں فرق یہ ہے کہ مخصص متصل والی صورت میں عام کا عموم حتی مرحلہ استعمالی میں بھی نہیں ہوتا اور مرحلہ جدی میں تو ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن مخصص منفصل والی صورت میں عام کا ظہور مقام استعمال میں مرحلہ استعمالی میں عمومیت کے اندر ظہور رکھتا ہے، منتہا مراد جدی کے مرحلے میں مقصود نہیں ہوتا، خاص کو عام پر مقدم کرتے ہیں۔ بس تمام ہوا۔ فقط 2 منٹ دے ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں۔ اگر مخصص منفصل والی صورت میں مرحلہ اولا میں پہلے مرحلے میں ظہور عام اور اس مخصص یعنی جو دلیل خاص ہے پہلے مرحلے میں ظاہری طور پر ان میں تعارض نظر آتا ہے۔ یاد ہے موجز کے اندر تعارض کے باعث میں جمع عرفی میں ہم نے اس نقطے کی خوب وضاحت کی تھی آپ کی خدمت میں کہ پہلے مرحلے میں دلیل عام اور اگر دلیل خاص منفصل شکل میں ہے تو مرحلہ اولا میں تعارض دکھتا ہے، کیونکہ اکرم العلماء کہتا ہے تمام علماء کا اکرام کرو، لا تکرم الفساق من العلماء کہتا ہے کہ بعض علماء کا اکرام نہ کرو۔ اگر منطقی قواعد کے اعتبار سے دیکھیں تو دونوں کے اندر تناقض پایا جاتا ہے، کیونکہ منطق میں آپ نے پڑھا کہ موجبہ کلیہ کا نقیض سالبہ جزیہ ہوتا ہے، تو عام اور مخصص منفصل کو اگر منطقی قواعد کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں تقریباً تعارض لگتا ہے، کیونکہ عموم والی شکل میں کأنہ موجبہ کلیہ ہے اور خاص والی شکل میں کأنہ سالبہ جزئیہ ہے، تو علماء منطقیون کہتے ہیں موجبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ کے اندر تناقض پایا جاتا ہے۔ ظاہری اور پہلے مرحلے میں تو ایسے لگتا ہے، لیکن یہاں پر ہم بیان کرتے ہیں کہ آغا جب ایک جائل مقنن قانون گزار ایک عمومی یعنی موجبہ کلیہ کو ذکر کرے، بعد میں تبصرے کے عنوان سے سالبہ جزئیہ کے ذریعے سے اس کے بعض افراد کو خارج کرے تو اس کو تناقض شمار نہیں کرتے، بلکہ عقلاء کہتے ہیں کہ یہ بعد والا سالبہ جزئیہ یعنی خاص، یہ خاص اس عام پر مقدم ہو رہا ہے، اس عام سے مراد جدی کو ہمارے لیے روشن کر رہا ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس خاص کو آپ اس عام پر مقدم کرتے ہیں اور عام سے مراد جدی آپ عام مخصص لیتے ہیں، ما عدل خاص اس عام سے مراد لیتے ہیں۔ سوال اس خاص کو عام پر کیوں مقدم کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہاں پر 2 مبنا ہے، ایک مبنا مرحوم آخوند صاحب کفایہ کا ہے اور ایک مبنا آغا نائینی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ مرحوم آخوند کا مبنا یہ ہے کہ خاص کو عام پر مقدم کرتے ہیں اس لیے کہ خاص دلیل عام سے اقوا ہے، قوت رکھتا ہے، قوی ہے۔ اچھا یہ خاص عام سے قوی کیوں ہے؟ فرماتے ہیں یا تو اس لیے کہ خاص اظہر ہے اور عام ظاہر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اظہر کو جو زیادہ ظاہر تر ہے اس کو ظاہر پر مقدم کریں گے۔ درست آگا؟ مثلا اکرم العلماء یہ ظہور رکھتا ہے عمومیت میں، لیکن ولا تکرم الفساق من العلماء یہ اظہر ہے، ظاہر تر ہے کہ تمام
علماء مقصود نہیں ہے، یا تو اس وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ خاص نص ہے، صریح ہے، اور عام ظاہر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب مقام تعارض ہوتا ہے تو جمع عرفی یہ ہے کہ نص کو ظاہر پر مقدم کرتے ہیں۔ درست آگا، یہ موجز میں مباحث بیان کر چکے ہیں۔ لیکن آغا نائینی کا، مرزا نائینی رحمت اللہ علیہ کا نظریہ ہے کہ نہ آغا، اس وجہ سے خاص کو عام پر مقدم نہیں کرتے کہ خاص قوی ہے، اقوا ہے دلیل عام سے۔ نہ ہو سکتا ہے ایک مورد میں عام خاص سے دلالت کے لحاظ سے اقوا ہو، مثلا عام مدلول مطابقی ہو اور خاص مدلول التزامی ہو، یعنی عام کی عموم پر دلالت منطوقی ہو اور خاص کی خصوص پر دلالت مفہومی ہو۔ مرزا نائینی کہتے ہیں اس مورد میں بھی ہم خاص کو عام پر مقدم کرتے ہیں، حالانکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لفظ کی دلالت جو دلالت مطابقی ہے وہ اقوا ہے اس دلالت سے کہ جو دلالت التزامی ہے۔ منطوقی دلالت مفہومی دلالت سے زیادہ اقوا ہوتی ہے، اظہر ہوتی ہے یا نص ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ خاص کو عام پر مقدم کرتے ہیں۔ تو بس یہاں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ خاص کو جو عام پر آپ مقدم کر رہے ہیں اس کا نقطہ اقوا دلالت نہیں ہے، بلکہ اس کا نقطہ یہ ہے کہ خاص کرینہ ہے عام کے لیے، اور عقلا ہمیشہ کرینے کو ذل کرینے پر مقدم کرتے ہیں۔ خوب، یہ تمام بحث ہے۔ عبارت کے ٹکڑے کو دیکھے کہ وقت بھی کافی گزر گیا، لیکن بہرحال عبارت کی تطبیق کرنا ضروری ہے۔ المخصص المتصل والمنفصل ان تخصیص العام علی نحوین، فرماتے ہیں کہ عام کی جو تخصیص ہے وہ دو طریقوں سے ہے۔ ایک، ان یقترن بہ مخصصہ فی نفس الکلام الواحد الملقى من المتکلم۔ پہلی صورت، ان یقترن بہ کی ضمیر عام کی طرف جا رہی، اس عام کے ساتھ مقترن ہو، ملا ہوا ہو۔ کیا مقترن ہو؟ فاعل آ رہا ہے، مخصص ہو، اس عام کا مخصص۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عام کے ساتھ عام کا مخصص مقترن ہو، ملا ہوا ہو، فی نفس الکلام الواحد، بذات خود اسی ایک کلام کے اندر مقترن ہو، کہ الملکا من المتکلم، وہ کلام واحد کے جو متکلم کی جانب سے القاء کیا گیا ہے، جس کو متکلم کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، اسی کلام واحد میں مخصص عام کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی کلام واحد میں دونوں ہوں۔ کقولنا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اب یہ الا اللہ مخصص ہے جو لا الہ کے ساتھ مقترن ہے۔ وَيُسَمَّى الْمُخَصِّصَ الْمُتَّصِلَ، اس قسم کے مخصص کو مخصص متصل کہتے ہیں۔ فَيَكُونُ قَرِينَةً، اور یہ مخصص متصل قرینہ بنتا ہے کس بات پر؟ علی ارادت ما عدا الخاص من العموم، کہ عموم سے ارادہ کیا گیا ہے اس خاص کے علاوہ بقایا افراد، یعنی کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمام معبودوں کی نفی کی گئی ہے۔ وَتَلْحَقُ بِهِ، کہ اس کو میں نے خارج میں ذکر نہیں کیا تھا، اس مخصص متصل کے ساتھ ملحق ہوتا ہے، بل ہی منہ، بلکہ اسی مخصص متصل کے موارد میں سے ہے۔ کون سی صورت؟ القرینۃ الحالیۃ، وہ قرینہ حالیہ کہ المقتنف بہل کلام، کہ جس قرینہ حالیہ کے ساتھ کلام ملا ہوا ہے۔ الدالۃ، وہ قرینہ حالیہ جو دلالت کرتا ہے،
علی ارادت الخصوص، کہ خاص کا ارادہ کیا گیا ہے، علی وجہن، اس طریقے سے کہ یسے ہو تعویل المتکلم علیہ فی بیان مرادہ، اس اعتبار سے کہ متکلم اعتماد کر سکتا ہے اس قرینہ حالیہ پر اپنے مراد کو بیان کرنے میں۔ کبھی کبھار آگا کیا ہوتا ہے، کلام کے اندر مخصص لفظی نہیں ہے، قرینہ حالیہ اس طریقے سے موجود ہے۔ مثال دوں میں اس کے لیے تاکہ مطلب روشن ہو جائے۔ مولا ایک محفل کے اندر علماء فساق کی شدت کے ساتھ مخالفت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر فاسق عالم ہو تو وہ ایسا ہے ایسا ہے، بہت شدید طریقے سے آ کر کیا کرتا ہے، اس کی مخالفت فرماتا ہے، اور بعد میں اس محفل سے نکلتے ہوئے اپنے غلام کو کہتا ہے اکرم العلماء۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ غلام سمجھتا ہے کہ یہاں پر جو العلماء کا ہے یہ فساق کو شامل نہیں ہے، کیونکہ بابا تھوڑی دیر پہلے عالم فاسق کی اتنی شدت کے ساتھ مخالفت کر کے گیا ہے۔ یہ خود قرینہ حالیہ مخصص متصل کی حیثیت رکھتا ہے کہ العلماء سے مراد علماء فساق کے علاوہ دوسرے علماء ہیں۔ تو پس کبھی کبھار یہ قرینہ حالیہ بھی کیا ہوتا ہے آگا، مخصص متصل کی منزلت پر ہوتا ہے، یا مخصص متصل کے ساتھ ملحق ہے، یا عیناً وہی مخصص متصل ہے۔ درست آگا، یہ پہلی صورت، بس مخصص متصل یا لفظی ہے یا قرینہ حالیہ کی شکل میں ہے۔ دو، اللہ یقترن بھی مخصصہ فی نفس الکلام، اگر دوسری صورت تخصیص کی یہ ہے کہ عام کے ساتھ اس کا مخصص اسی کلام میں مقترن نہ ہو، یعنی کلام واحد میں نہ ہو، بل یرد فی کلام آخر مستقل، بلکہ مخصص وارد ہوتا ہے ایک اور کلام میں کہ جو کلام مستقل ہے، حالا قبلہ او بعدہ، فرق نہ میکنے کہ وہ پہلے کہا ہو یا بعد میں کہا۔ مثلا پہلے کہا لا تکرم الفساق من العلماء، 2 دنوں کے بعد کہ اکرم العلماء، یا اکرم العلماء کہے اور 2 دنوں کے بعد کہ لا تکرم الفساق من العلماء، دیکھیں فرق ہی نہ میکنے، دونوں کو ایک کلام میں ذکر نہیں کر رہا۔ وَيُسَمَّى الْمُخَصِّصَ الْمُنْفَصِلَ، خوب اس کو کہیں گے مخصص منفصل، فَيَكُونُ أَيْضًا قَرِينَةً عَلَى إِرَادَةِ مَا عَدَى الْخَاصِّ مِنَ الْعُمُومِ، آگا یہ مخصص منفصل بھی قرینہ بنتا ہے کہ عموم سے مراد جدی ما عَدَى الخاص ہے، خاص کے علاوہ عموم سے مراد جدی ہے، کل اول جیسے پہلے میں تھا۔ فَإِذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ مِن نَاحِيَةِ الْقَرِينَةِ عَلَى مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ، یہ وہی مابل اشتراک ہے کہ دونوں کے درمیان وجہ اشتراک یہی ہے کہ دونوں قسموں میں فرق نہیں پڑتا، اس اعتبار سے کہ دونوں قرینہ بنتے ہیں مراد متکلم کے لیے، کہ مراد کے نیچے آپ ہلکی سے الفاظ میں لکھیں یعنی مراد جدی، دونوں مراد جدی متکلم کے لیے قرینہ ہے، یہ دونوں میں وجہ الاشتراک ہے، مابل اشتراک ہے۔ وَإِنَّمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِن نَاحِيَةٍ أُخْرَى، کہ مابل امتیاز کو بیان کر رہے ہیں، مابل اختلاف دونوں میں ایک اور جہت سے، فرماتے ہیں فرق جو ہے وہ کیا ہے، ان دونوں میں ایک اور جہت سے ہے، وہ کیا ہے، وَهِيَ نَاحِيَةُ انعقاد الظہور فی العموم، وہ یہ کہ آیا عموم میں ظہور منعقد ہوتا ہے یا نہیں، اس اعتبار سے فرق ہے۔ فَفِي الْمُتَّصِلِ، فرماتے ہیں کہ مخصص متصل میں لا ينعقد للکلام ظہور الا فی الخصوص، یعنی حتیٰ مرحلہ استعمال میں بھی مخصص متصل کی صورت میں کلام کا ظہور نہیں ہوتا مگر خاص کے اندر، یعنی حتیٰ مقام استعمال میں بھی عموم کے اندر ظہور نہیں ہوتا، جبکہ وفی المنفصل ینعقد ظہور العام فی عمومہ، کہ نیچے لکھ دے مرحلہ استعمال میں، اگر مخصص منفصل میں
عام کا ظہور عموم میں ہوتا ہے دلالت تصدیقی استعمالی کے مرحلے میں. غیر غیر یعنی اے اللہ، سوائے اس کے کہ ان الخاص ظہورہ اقوا کے مرحوم آخون کے مبنا کے مطابق، سوائے اس کے کہ خاص کا ظہور اقوا دلالتاً ہے، فیقدم علیہ، اس خاص کو عام پر مقدم کیا جائے گا، من باب تقدیم الاظہر علی الظاہر او النص علی الظاہر، یا تو اس باب سے کہ بابا خاص اظہر ہے اور عام ظاہر ہے تو اظہر کو ظاہر پر مقدم کریں گے، یا خاص نص ہے اور عام ظاہر ہے تو خاص کو عام پر مقدم کریں گے، یعنی مراد جدی کے مرحلے میں. درست. وَسِرُّ فِي ذَلِكَ، بھائی ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ فرق جو دونوں میں آپ پیش کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں فرق؟ فرماتے ہیں وَسِرُّ فِي ذَلِكَ ان الکلام مطلقاً، فرماتے ہیں اس نقطے کا، یہ جو ہم نے اوپر فرق گزاری کی ہے، اس فرق گزاری کا نقطہ یہ ہے کہ کوئی بھی کلام ہو مطلقاً، چاہے عام ہو یا غیر عام ہو، کہ مطلقاً کا معنی خود روشن کیا بریکٹ میں، یعنی ای العام او غیرہ، چاہے عام ہو یا غیر عام ہو. وَسِرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْكَلَامَ لَا يَسْتَقِرُّ لَهُ الظُّهُورُ وَلَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بَعْدَ الْانْتِهَاءِ مِنْهُ، اگر کلام کا ظہور منعقد نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کلام سے فارغ ہو جائے، وَالْإِنْقِطَاعِ، اور عرفاً منقطع ہو جائے کلام سے، یعنی ساکت ہو جائے، عَلَى وَجْهٍ، اس طریقے سے کہ لا یبقا بحسب العرف مجال لإلحاقہ بضمیمۃ، کہ عرفی اعتبار سے اب کوئی مجال نہیں رہتی کہ اپنی اس بات کے ساتھ ایک اور بات کو ضمیمہ کرے، کہ تصلح لأن تکون قرینۃ، کہ وہ ضمیمہ صلاحیت رکھتا ہو کہ قرینہ بنے، کہ تصرفہ عن ظہور الابتدائی الاولی، کہ اس ابتدائی اولی سے مراد وہی ظہور تصدیقی متزلزل ہے، کہ اس کلام کو اس ظہور ابتدائی اولی سے موڑ دے، یعنی عرفاً ابھی اس کی گنجائش نہ ہو. وَإِلَّا، یعنی اگر وہ کلام سے فارغ نہ ہوا ہو، یعنی ابھی تک کلام سے فارغ نہیں ہوا، تو فَالْكَلَامُ مَا دَامَ مُتَّصِلًا عُرْفًا، فرماتے ہیں کہ کلام جب تک عرفاً متصل ہے، فَإِنَّ ظُهُورَهُ مُرَاعًى، یعنی ای متزلزل، اس کا ظہور لٹکا ہوا ہے، تزلزل کا شکار ہے. فَإِنِ انْقَطَعَ مِنْ دُونِ وُرُودِ قَرِينَةٍ عَلَى خِلَافِهِ، تو اسْتَقَرَّ ظُهُورُهُ الْأَوَّلُ، اگر وہ کلام منقطع ہو جائے بغیر اس کے کہ کوئی ایسا قرینہ آئے جو اس ظہور اولی کے برخلاف ہو، کلام وہیں پر ختم ہو جائے، تو استقر ظہورہ الاول، وہ جو ظہور مراعا اور متزلزل ہے وہی مستقر ہو جائے گا. اکرم العلماء، ابھی جیسے میں بول رہا ہوں نا، تو ظہور مراعا اور متزلزل تمام علماء میں، اب میں خاموش ہو گیا، کوئی قرینہ نہیں لے کر آیا اس کے برخلاف، تو یہی جو ظہور مراعا اور متزلزل تھا وہی مستقر ہو جائے گا، یعنی تمام علماء مقصود ہے. وَانْعَقَدَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ، اس ظہور اولی کے مطابق کلام منعقد ہوگا. وَإِنْ لَحِقَتْهُ الْقَرِينَةُ الصَّارِفَةُ، لیکن اس پہلے کلام کے ساتھ قرینہ صارفہ لے کر آئے، یعنی اکرم العلماء کے بعد الا الفساق منہم کو بھی ملحق کرے، تو تبدل ظہورہ الاول، تو اس کا جو ظہور اولی یعنی ظہور مراعا، ظہور متزلزل تھا، اس ظہور متزلزل سے تبدل ہو جائے گا کہاں؟ الی ظہور آخر، دوسرے ظہور کی طرف، حسب دلالت القرینہ، وہی قرینے کے مطابق. اگر اکرم العلماء کے بعد الا الفساق آ گیا تو کہے گا کہ ناغا عموم مراد نہیں ہے.
ون اکدہین اذن علی الظہور ثانی، تو اس صورت میں ظہور ثانی کے اعتبار سے کلام منعقد ہوگا، یعنی عموم مراد نہیں ہے، ما عدل خاص مراد ہے۔ وَلِذَا لَوْ كَانَتِ الْقَرِينَةُ مُجْمَلَةً او ان وجد فی الکلام ما یحتمل ان یکون قرینة، درست، اوجب ذلك عدم انعقاد الظہور الاول ولا ظہور آخر فیعود الکلام برمته مجملا۔ کہتے ہیں اس بات کے لیے بہترین قرینہ بھی یہ ہے کہ اگر کلام کا ایک ظہور متزلزل ہے، بعد میں ایک ایسا قرینہ آتا ہے کہ جو مجمل ہے، یا کلام کے اندر ایک ایسی چیز آتی ہے جو محتمل القرینیت ہے، درست ہے آقا، شاید قرینہ بن سکتا ہو، محتمل القرینیت ہے، تو اس صورت میں کلام کا نہ ظہور اولی میں ظہور منعقد ہوگا، نہ کسی اور ظہور میں جو ہے وہ کیا کلام کا ظہور منعقد ہوگا، بلکہ کلام پورے کا پورا مجمل ہو جائے گا، کیونکہ بعد والا جو قرینہ ہے اس کے اندر اجمال ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ آیا واقعاً اس ظہور اولی کو اس نے باقی رکھا ہے یا اس ظہور اولی کو خراب کر دیا ہے۔ لہذا مخصص متصل کی صورت میں اگر وہ مخصص مجمل ہو رہا ہے تو اس کا اجمال اس ظہور اولی کو بھی خراب کر دیتا ہے، کہ انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہم اجمال کی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ فعلاً اسی حد تک لے لیں، ھذا من ناحیۃ کلیۃ فی کل کلام، فرماتے ہیں کہ ہر کلام میں اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ ومقامنا من ھذا الباب، اور ہماری گفتگو بھی اسی باب سے ہے کہ لأن المخصص کما قلنا من قبیل القرینۃ الصارفہ، کہ آغا نے مرحوم آخوند اور مرزا نائینی دونوں کے مبناؤں کو جمع کر دیا دیگے۔ یہاں پر نیچے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ مخصص کیا ہے، قرینہ صارفہ ہوتا ہے۔ فالعام لہو ظہور ابتدائی او بدوی فی العموم، عام کا فرماتے ہیں کہ ایک ظہور ابتدائی اور بدوی ہے جو عموم میں ہے۔ فیکون مراعن بانقطاع الکلام و انتہائہ، وہ ظہور لٹکا ہوا ہے کلام کے منقطع ہونے پر، کہ کلام ختم ہو، ٹھیک ہے۔ فَإِن لَمْ يَلْحَقْهُ مَا يُخَصِّصُهُ، اگر اس کلام کے ساتھ کوئی ایسی چیز ملاق نہ کرے جو اس کو تخصیص لگائے، تو استقرہ ظہورہ الابتدائی، تو اس کا ظہور ابتدائی مستقر ہو جائے گا۔ وانعقد علی العموم، اور عموم پر ہی وہ ظہور کیا ہو جائے گا، منعقد ہوگا۔ لیکن وَإِن لَحِقَتْهُ قرینۃ التخصیص قبل الانقطاع، لیکن اگر اس کلام کے ساتھ قرینہ تخصیص ملاق ہو جائے کلام کے ختم ہونے سے پہلے، تو تبدل ظہورہ الاول، تو اس کا ظہور اولی کیا ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا۔ وانعقد لہ ظہور آخر، تو اس کلام کے لیے ایک اور ظہور منعقد ہوگا، حسب دلالت المخصص المتصل، حالانکہ جیسے مخصص متصل ہے اس کے اعتبار سے۔ اذن فالعام المخصص بالمتصل لا يستقر ولا ينعقد له ظہور فی العموم، فرماتے عام کہ جس کو متصل کے ذریعے سے تخصیص لگائی گئی ہے تو اس کے لیے عموم کے اندر ظہور مستقر اور منعقد نہیں ہوگا، یعنی حتیٰ مقام استعمالی کے اندر بھی اس کے لیے کیا ہے، عموم کے اندر ظہور منعقد نہیں ہوگا۔ بخلاف المخصص بالمنفصل، برخلاف اس صورت کے کہ جب مخصص کیا ہو، منفصل ہو۔ بخلاف المخصص بالمنفصل، ایسے پڑھے، برخلاف اس عام کے، یہ المخصص صفت العام کے لیے، برخلاف اس عام کے کہ جس کو تخصیص لگائی گئی ہے منفصل کے ذریعے سے، کہ لأن الکلام بحسب الفرض قد انقطع، کیونکہ فرض یہ کہ کلام منقطع ہو چکا تھا،
بدون ورود ما یصلح للقرینیت علی التخصیص، بغیر اس کے کہ ایک ایسی بات آتی کہ جو تخصیص کے لیے قرینہ بن سکتی تھی، نہ اس کے بغیر ہی کلام کو تمام کر دیا۔ فَيَسْتَقِرُّ ظُهُورُهُ الْإِبْتِدَائِيُّ فِي الْعُمُومِ، اس ظہور ابتدائی فی العموم سے مراد یہاں پر ہے ظہور استعمالی، تو اس کا وہ جو ظہور ابتدائی تھا وہی مستقر ہو جائے گا، یعنی مقام استعمال میں عموم کے اندر اس کا ظہور ہوگا۔ غیر، البتہ درست ہے کہ مقام استعمال میں عموم کے اندر ظہور رکھتا ہے، غیر یعنی الا انہ اذا ورد المخصص المنفصل، لیکن جب مخصص منفصل آتا ہے تو یزاحم ظہور العام، وہ آ کر عام کے ظہور کے ساتھ مزاحمت کرتا ہے، فیقدم علیہ یعنی وہ مخصص منفصل مقدم کیا جائے گا عام پر، من باب انہ قرینۃ علیہ، اس باب سے کہ وہ مخصص منفصل قرینہ ہے عام پر، کاشفۃ عن المراد الجدی، اور کشف کرنے والا اس نقطے کو کہ مراد جدی عام میں مخصص ہے نہ کہ عمومیات۔ فتلخص، پورے بحث کا خلاصہ آغا یہ بنتا ہے کہ مخصص متصل کی صورت میں عام کا اصلاً ظہور مقام استعمالی میں بھی نہیں ہوتا، لیکن مخصص منفصل والی صورت میں عام کا ظہور مقام استعمالی میں ہوتا ہے، لیکن دونوں صورتوں میں عام کا ظہور عموم میں مراد جدی کے لحاظ سے نہیں ہوگا۔ یہ پوری بحث کا خلاصہ ہے۔ معاف بھی کیجیے گا کہ بحث کو آدھا چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، لہذا آج کچھ وقت زیادہ لگ گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔